کہاں جانا ہے؟ میری بہن کو، میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے آئیڈل کون ہے؟ تو سنو میرے نبی کے غلاموں اور میرے پیغمبر کی کنیزوں، سنو اللہ کے رسول کی بیٹی کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو میں نبی کی بیٹی کہاں جاتی تھی؟ کہیں نہیں جاتی تھی، گھر میں مصلی بچھاتی تھی اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت 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 اللہ کے آگے ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو پورا مجمع، یا رسول اللہ، دونوں بار یا رسول اللہ۔ اب ذرا غور کرو، پورا ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے، اللہ نے میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ اب وہ یہ دعا کر رہی ہے میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ ایک اور یہ اس کی دعا کیوں اس وجہ سے روایت ہو رہی ہے کہ اس کا باپ جنگ میں ہے، اس کا بھائی جنگ میں، بیٹا جنگ میں، دعا نہیں کر رہی، یہی کہہ رہی ہے اللہ آمنہ کے لال حضور جنگ جیت گئے۔ کسی نے آ کر کے کہا عورت تیرا باپ شہید، حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ کی موت کی خبر بھی ان کو کیا پتا، جن کے باپ جن کے نہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، ان سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے، پوچھو طاہر رام پور سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھو 25 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو کھویا تھا، میرے باپ دنیا سے گئے، آج بھی کبھی کبھی جب ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے تو زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ تو باپ کی خدمت کرو گے، مر گیا تو پھر کیا رو رہے ہو؟ باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے، اس دن مرتا ہے جب بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے، اوپر چڑھ کے بولتا ہے، اس دن باپ کی پورا احساس اس کا ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، باپ رونے لگتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے لیے نیندیں قربان کی، یہ وہی ہے اسے جوان کرنے کے چکر میں اپنی جوانی داؤ پہ لگا دی، آج یہ جوان ہو کے یہ کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، او میرے دوست، ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد قبر کی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ؟ یہ قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب عاشق رسول ہیں، مگر اگر آپ یہ کہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ طاہر رام پوری عاشق رسول ہیں، مگر آپ کہیں گے یہ نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہیں حضرت کو، مجھے، میں عاشق رسول، میرے بارے میں آپ کو شبات حسین آیا تھا، مگر عاشق رسول تو نہیں ہے، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کی آپ نے بارے میں سوچ بھی لیا کہ وہ عاشق نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا، کیونکہ اس کا نام سیدنا اویس کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا اویس میرا عاشق ہے، سن کے دیکھو رات ہو رہی ہے، ہمت ہوگے تو سن پاؤ گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو اویس میرا عاشق ہے، اور صاف صاف سنو اویس میرا۔ اور حضور کو کبھی دیکھا اور کیا چلاتے ہیں؟ بکریاں چراتے ہیں، ماں پیرالائسس ہے، ماں فالج میں، قاری صاحب ماں فالج میں، ماں جو ہے نا غور کریں فالج میں، اور بیٹا بکری چراتا ہے، پھر شام کو اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اب سنو، توجہ کرو، غور کرو، اب ذرا توجہ کریں، ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اب اور جب کوئی مدینے سے آتا نا، ہم لوگ پوچھتے ہیں بتا گنبد خضرا کیسا ہے، بولو پوچھتے نہیں حضور کی گلیاں کیسی ہیں، حضور کا روزہ کیسا ہے، او مدینے سے آنے والے ذرا نقشہ تو کھینچ کے بتا۔ مگر وہ یہ نہیں پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی مدینے سے آتا تھا، یہ بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں، آمنہ کے لال چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں، حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے۔ اب سنو، ماں دیکھتی تھی میرا بیٹا ہے عاشق، پوچھا بیٹے بہت محبت کرتا ہے کچھ جواب نہیں دیا، بس واسف علی باتیں کہتے ہیں محبت خاموش کر دیتا ہے، بولنے نہیں دے، رونے دے۔ آنے کا اگلا جملہ مانے تھا کیا دیدار پھر تم کو چھوڑ دیں، میرے حضور کا فرمان ہے کہ ماں باپ کو جہاد کرتا جائے، اس کی خدمت ان کو جہاد کا ذمہ ہے، نہیں جاؤں گا۔ ماں بولی بیٹے جا دیکھ جہاں میں 3 پہر انتظار کر لوں گی۔ کتنے پہر؟ 3 پہر۔ مطلب پہلے زندگی گھڑیوں سے نہیں چلتی تھی، 2 پہر، 6 پہر اور پچھلا پہر، یہ پہر 3 پہر۔ اب وہ 3 پہر کی اجازت دے کے ویس چل رہے مدینے کو، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ۔ اعلیٰ حضرت کہاں سے آئے ہیں؟
اب آپ دیکھیں ہندوستان سے جا رہے ہیں، اب حالات کا شعر آپ پڑھ رہے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اور پھر اس کے بعد مدینے گئے تو کہہ رہے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. سیدنا شیخ مجد الفسانی شیخ سرہندی کبھی مدینہ نہیں گئے، ان سے کسی نے پوچھا عشق ہے اپنا اپنا، کبھی نہیں گئے، حج نہیں کیا، کہا کیوں نہیں گئے، کہنے لگے اس وجہ سے نہیں جاتا ہوں اس منہ سے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں، اس منہ سے جاؤں گا، یہ منہ دکھانے کے لائق حضور کو نہیں ہے. اپنے اپنا عشق، اپنے اپنے انداز. اقبال کبھی مدینے نہیں گیا، ڈاکٹر اقبال کہا کیوں نہیں گئے، کہنے لگے میں بھی انہیں کا ماننے والا ہوں شیخ سرہندی کا. کہا کیا مطلب، وہ بھی نہیں گئے، میں بھی اسی وجہ سے نہیں جاتا، کس منہ کے ساتھ جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں. مگر میرا جب امام گیا تو خود اکیلا نہیں گیا، غلاموں کے لیے راستہ بھی نکال کے گیا. مجرم بلائے آئے ہیں تو سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. آسی بھی ہیں چہی تھے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. بعد نعرہ تکبیر، چلے نعرہ اویس رسالت. کرنی مدینے کی طرف چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانے میں مدینہ پہنچے. داتا صاحب کہتے ہیں حضور کے دروازے پہ پہنچ گئے. کشف المحجوب میں لکھا ہے آواز دی کہ سرکار تشریف رکھتے ہیں کہ میرے آقا ہیں. اندر سے آواز آئی کون آئے ہو، کہ میں مسافر ہوں، بکری چراتا ہوں، میرا نام اویس ہے، حضور کے دیدار کے لیے سفر کر کے آیا ہوں. حضور تو نہیں ہے، صبح آئیں گے، ٹھہر جاؤ، صبح کو دیدار کرنا، صحابی بننا، پھر چلے جانا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا باہر سے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی. کوئی پھوٹ پھوٹ کے رویا، وہ مسافر کیوں روتا ہے؟ سب بات یہ ہے میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، رات رک نہیں سکتا. حضور آئے تو کہہ دینا ایک چرواہا آیا تھا آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے، ماں کی وجہ سے نہیں رکا، میری ماں کو حالت ہے. آج ذرا غور تو کرو، مدینے سے کوئی 8 دن کے بعد آتا ہے. قاری صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے سید صاحب مدینے سے آنے کے بعد میرا دل نہیں لگتا. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بند سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے اویس کس دل سے مدینہ چھوڑ کے آئے ہوں گے. رات رک جاتے صحابی، مگر نہیں رکے، مگر نہیں رکے، مگر نہیں رکے، مگر نہیں رکے. اور ذرا غور کریں، چلے گئے. صبح کو حضور آئے، بے خبر ہو غلاموں سے واقعہ کیا ہے. فرمایا کون آیا تھا عائشہ میرے دروازے پہ، عرض کی یا رسول اللہ کوئی آیا تھا، کوئی آیا تھا چرواہا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بکری کا چرانے والا اویس اس کا نام تھا، ماں کا فرما بردار تھا، حضور آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا. مگر حضور وہ ماں کی وجہ سے چلا گیا، بہت روتا ہوا گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے میری ماں بیمار نہ ہوتی تو اپنے نبی کی بارگاہ میں ضرور رکتا. حضور آئے تو میرے لیے دعا کرا دینا. نبی نے فرمایا میرا ممبر لگا ہو کرا صحابہ، ممبر لگا. فرمایا صحابہ میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے. علی تم دعا اس سے کرانا، تم اس سے دعا کرانا، عمر تم دعا کرانا. اس کی دعاؤں میں اللہ نے اتنا اثر دیا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے مرتبے کو بڑھائے گا کہ جب جہنمی ایک طرف کھڑے ہوں گے میری امت کے، اللہ فرمائے گا وہ اویس وہ جہنمی ہے میرے محبوب کے امتی، ان کو اشارہ کر، تیرے اشارے سے انہیں جنتی بناؤں گا. اویس کے اشارے سے جنتی بن جائیں گے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہاں کہاں جا کے دعائیں کرا رہے ہو، کس کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کون سے مولوی صاحب کی دعا قبول ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں کون سے پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی. کتنے پیسے دے کر کے تمہیں دعا میں یاد رکھیں گے پیر صاحب کے پاس 1000 مرید ہیں، کیا پتا یاد رہے نہ رہے. سنو، کسی کی دعا پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، مگر میرے حضور فرماتے ہیں جسے ماں باپ دعا دے دے ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے لیے لگتی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اے بیٹا 10 فیضان منٹ اور بیٹھ اولیاء جا، اے بیٹا کرام. 10 منٹ بیٹھ جا بیٹا، 10 منٹ بیٹھ بیٹھ. جا، چلے جا، ہمیں بھی تھوڑا وقت پڑا ہے. اور اسی وجہ سے مجھے کوئی خاص بہت جلدی تقریر، ابھی مجھے ایسا احساس کچھ نہیں ہے کہ میں کون سے وقت تقریر کروں گا تو نہیں کروں گا. اللہ
जिस वक्त भी करूंगा जैसा बोलता हूँ। गधा कितने बजे भी दौड़े, गधे की चाल। घोड़ा कितने बजे भी दौड़ेगा, घोड़े की चाल। बात ये होती है कि नौजवान नस्ल अगर चली जाए बहुत तकलीफ। इन्हीं को सुनाना है, यही तो हमारे दोस्त, इन्हीं की तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक पोस्टमैन हूँ, डाकिया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। डाकिया क्या हैसियत होती है, मगर जो डाक लेके आता है खत, उसकी हैसियत होती है। वो तो मैं डाकिया, अगर मदीने वाले का आपको खत पढ़ के सुना रहा हूँ। माँ जिंदा है, उसके ये अब चलेगी ना, आप नहीं आती क्या तो की अर्श पर, अर्श बरी पे जाके वकालत करती थी माँ की दुआ हर वक्त। जब घर से निकलते थे, माँ की, माँ से तो ये बात है। अब वो क्या थी, बस हमारी माँ है, अगर है उसके कदमों में दुनिया भी है। हुजूर ने फरमाया माँ बाप तुम्हारी जन्नत और दोज़ख है। जन्नत और दोज़ख, जन्नत में नाराज कर दिया, जहन्नम में। माँ बाप, उसके माँ बाप राजी से अल्लाह राजी। एक आदमी आया, हुजूर बड़ा गुनहगार हूं। माँ की बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहने पर मैं माँ है तेरी, हाँ नहीं हुजूर माँ तो का उसकी बहन है तेरी खाला, हुजूर वो है। जा उससे दुआ करा ले अल्लाह। कहाँ भागे पड़ते हो भाई, माँ बाप की खिदमत करो। और एक बात याद रखना, आखिर में कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, जिस चाहो जिस नेक पीर के चाहो मुरीद हो जाओ। सुन्नी, सब सुन्नी मशाइख पीर हमारे कामल है, मगर याद रखना जब कोई पीर ये कहे उसके मुरीद से बात ना करो, तुम उसके मुरीद से बात ना करना, तुम मेरे मुरीद हो। जब ये खुराफात फैलाना शुरू कर दे तो उसका शजरा उठाना और कहना ये शजरा भी ले लो, और लो भिखारी 10-20 रुपए भी ले लो, ये अपना शजरा अपने पास रखो, मैं किसी मुसलमान से सलाम दुआ बंद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं तेरा मुरीद बाद में हूँ, आमना के लाल का उम्मती पहले हूँ। मैंने सिंह साहब बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत भारी पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। ऐसी तकरीर की जरूरत है। सुभान अल्लाह, रिपीट करें इसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? दे देना शजरा, कहना मुझे अपनी आखिरत नहीं बिगड़वानी है। कह देना ले जाइए अपना पीर साहब शजरा, हमें अपनी आखिरत आपसे नहीं बिगड़वानी। क्या बात कर रहे हो, मैं बात जो कर रहा हूँ मेरी बात को गौर करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। उस औरत की बात पूरी कर देता हूँ और बात खत्म हो जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, किसी का कभी मोहताज ना करे। मेरी तरफ देखो मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, औरत रो की, एक भाई भाई की मौत की खबर सुनी और बाप की। अब कोई मर जाए ऐसा लगता है ये घर फ्री हो गया, फ्री जो चाहे वो। औरतों का दुपट्टा क्या है, वो रोते वक्त खान में पहुंचे और वो चाहे जो आ रहे हैं वो घुसे ऐसे। अल्लाह के रस्ते, अगर कोई बगैर गर्म पानी बचेगा तो पत्थर यहाँ की पूजा कभी मुस्लिम किसी घर में घुस जाए, भाई आप जा रहे हो मौत में जा रहे हो तो ये आवाज को नहीं दे रहे, औरतें पर्दा कर लें। तो मेरी बहन बेटी भी तो सोने से पहले सोचे रोना फर्ज नहीं, पर्दा फर्ज। मगर किसी के साथ रोने से क्या फायदा, इससे मिलकर रोई उससे मिलकर रोई, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। आंसुओं की कदर करना सीखो, आंसू असल में तुमको ऊपर उठाने के लिए आते हैं और इधर उधर फेंकना नहीं। आंसू कोई खरीदता उरीदता नहीं है, आंसू को बेचोगे ना तो कोई टीन का पीपा भी नहीं मिलेगा एक आंसू पूरी जिंदगी के आंसू के बदले। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा रब फरमाता है एक आंसू के कतरे से वो जन्नत दे देता है। जरा जोर से तो बोलो, एक आंसू के कतरे से। अब बाप का जनाजा कहाँ रखा है, दालान में,
اور بیٹی گئی اور جا کر کے اس نے اپنے گھر میں گئی اور اندر کمرے میں جا کر کے اس نے اپنے رب کے سامنے رونا شروع کیا، مالک میں نے آنسو کسی کے کاندھے پہ نہیں مسلے پہ بہائے ہیں، میرے باپ کو بخش دے۔ میرا ایمان کہتا ہے باپ قبر میں بعد میں جائے گا، اللہ جنت پہلے اس کی قبر کو بنا دے گا۔ ایسی بیٹی جس کی نیک ہو شریف ہو۔ یہ صحابیہ چلی، عورتیں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، دیکھو تو کس کی میت پہ جائے گی، پہلے کس کی لاش کو دیکھے گی، کس کی شہادت کو دیکھے گی، پہلے باپ کو دیکھے گی، بھائی کو دیکھے گی، بیٹے کو، مگر نہ باپ کی طرف گئی، نہ بھائی کی طرف، نہ بیٹے کی، ادھر گئی جدھر حضور تھے اور سرکار کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے اس کو دیکھا، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے، بڑا درد ہے، تیرا سینہ پھٹ گیا ہوگا، اللہ تجھے صبر دے۔ تو معلوم کیا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سکون۔ جب گئی نا تو پردے میں باپ بھائی کو، کسی نے پوچھا پردہ ابھی تک، پردہ ابھی تک ایسے ہی ہے؟ کہنے لگی باپ میرا شہید ہوا ہے، میرا پردہ تو، یہ لڑکیاں، یہ بیٹیاں، یہ ٹک ٹاکر، ٹک ٹاک پہ ناچنے والی، اس پہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی، ریل اپنے جسم کو دکھانے والی، ارے ہم تقریریں کر رہے ہیں، ادھر مراد آباد کے ہوٹل، ادھر سنبل کے ہوٹل، ادھر لکھنؤ کے ہوٹل، وہاں ریٹ پڑ رہی ہے، برقعے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، وہ جو اسکول سے پڑھنے گئی تھی کہاں ہے، برقعے والی لڑکیاں ہوٹل میں بھی نہیں ہے، اے میری قوم تجھ کو ڈوب کے مر، میری بیٹی تو نہیں ہے نا کچھ، جو تجھ سے محبت کرے گا مجھے روم میں کوئی نہیں لے کے جائے، میری بیٹی میری تیرے ساتھ ہوتا، تیری عزت خراب نہیں، کوئی تیرے جسم کا بھوکا بدتمیز ہے کوئی، میری بھولی بیٹی کب سمجھے گی، میری بیٹی کو دیکھو، میری بات آخری ہے، میری عزت دینے والا یوٹیوب سے عزت نہیں ملتی، انسٹاگرام سے عزت نہیں ملتی، پوری دنیا کی جتنی ننگی بدتمیز لڑکیاں ہیں وہ مل کے اس ایک لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنہوں نے برقعے میں جس لڑکی نے مسکان نے نعرہ لگایا تھا، پوری دنیا کی ساری انسٹاگرام کی لڑکیاں ایک طرف اور وہ نبی کے نام کا نعرہ لگانے والی عورت، سبحان اللہ، بے شک۔ میں بات آخری کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، آخری بات ہے نوجوانوں، بالکل ختم ہے، لیکن میرے مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، اس نے کہا میں تجھے بڑا پسند کرتا ہوں اور ایک رات میں مجھے ایک عورت چاہیے جنا کے لیے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا، تو میں جنا نہیں کرتی، اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، چلی گئی، بچے مگر روئے تو میں چور ہو گئی، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، آ کے بولی دیکھ تجھے تیرا جو دل چاہے وہ کر لینا، میں رات کو آ جاؤں گی، ابھی میرے بچے بہت بیمار ہیں، انہیں کچھ کھانے کو دے دو، کھانا کھلا کے رات کو، دروازہ بالکل بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، اندر وہ زنا جو روز کرتا ہے وہ اپنی طبیعت سے زنا کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، یہ عورت یہاں پہ لیٹی ہے کمرے میں پلنگ پر لیٹی ہے، اب دیکھو وہ آ کے اس کے ہاتھ لگانے والا ہے، وہ کانپنے لگی، ایمان اس کو کہتے ہیں، اس کے پسینے آ گئے اور روئی، کیوں روتی ہے، پیسے نہیں دیے تجھے، میری رات خراب کرنے آئی ہے، ہاتھ لگتے ہی کانپنے لگی، اے روتی کیوں ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، تو کیا مطلب ایمان بھی کچھ ہوتا ہے، جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، آج جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے کریم، اے میرے فضل کرنے والے مولا، تو بہترین جانتا ہے کہ تیری بندی اگر مجبور نہ ہوتی تو خود گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مالک تو خود اس پر گواہ ہے، مالک اگر میرے بچے بھوک نہ ہوتے تو میں اپنا جسم یہاں تک نہ تھی، مجھے معاف کر دینا، راتوں کی تنہائیوں میں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ، ایمان ہے یہ، اس کو ایمان کہتے ہیں، وہ عورت روئی، اے مالک اپنی بندی کو، جب وہ روئی اللہ نے اس کا دل کھو دیا، وہ جو روز زنا کرتا تھا زانی، اس کا دل، کیا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میرا دل بالکل بدل دیا، جا یہ پیسے لے لے، وہ تو چلی گئی، سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگوایا، میں نے تو روز عزتیں لوٹی ہے مالک، میں کتنا گنہگار ہوں، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تیرے کرم کی بھی روز ہو کے سو گیا، صبح کو دروازہ کھلا، دروازے میں کون، میرا نام موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے اللہ نے تجھے سلام، اللہ ماشاء لگا موسیٰ غلط راستے پہ آئے کہ اس علاقے کا سب سے بدکار آدمی، مجھے
दोस्त तेरा कोई नहीं, वो रोने लगा। मुझे दिल पे ऐसा, मैंने उसे छोड़ के कुछ देर रोया, कितनी देर रोया, मेरी आंख के पूरे आंसुओं से मेरा चेहरा भीग गया। मूसा ने क्या कहा, ने कहा, मेरे उसने आंख, उसने अपने खून 70 पाँव से कान पर तुम्हें इंसान बना के पैदा किया। कभी उसके नाम पे नहीं बचा, कभी उसके रसूल के नाम पे तुम्हें बच नहीं। क्यों? तो उससे क्यों सच, किसके बंदे हो, रब के हो कि नहीं? बोलो मेरे भाइयों, आज भी तुमसे गुजारिश है, अपने गुनाहों से बदलो, जिंदगी को बदलो। हाथ उठा के बताओ कितने नौजवान ऐसे हैं, और या जितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे, दोनों हाथों नीचे हाथ, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं नौजवानों, और मुस्कुराना भी। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे नौजवान, खड़े हो जाएंगे। यहाँ आ जाओ, बाहर निकलो, आ जाओ बेटे, गुनाह करते में नहीं शर्माते तुम, नेकी करते में मैं शर्माऊं, आ जाओ बाहर। आ जाओ पीछे वाले पे, आ जाओ पीछे, आ जाओ इधर, आ जाओ मैदान जो में। पूरी दाढ़ी रखा है वो निकल के आए, जिससे अच्छी लड़की से शादी करनी हो, वो लड़का शादी से पहले दाढ़ी रखाए, बचने का एक ही तरीका है, इधर खड़े हो आप। जो लड़का शादी अच्छी लड़की से करना चाहता हो, खराब लड़की से बचना चाहता हो, वो शादी से पहले दाढ़ी रखाए, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। देर ना करो बेटे, देर ना करो, कोई मदरसे का बच्चा ना आए ना, दाढ़ी आपके है, आपके निसाब में है कोई मदरसे का बच्चा जो कटवाता हो या छोटी करवाता हो, बेटे, ए बेटा, इनको बिठा दो, इनको बिठा लो, कोई इधर आ जाओ, मुझे कुछ तादाद पूरी नहीं करनी है। कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया तो सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए, जो पूरी सुन्नत रखाए। आपकी दाढ़ी है, मैं कह रहा हूं जिसकी दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो वो आ जाए। ये हो गए लड़के 5। कोई छठा आशिक रसूल है गरीब नवाज कमाने वाला? है कोई गरीब नवाज कमाने वाला? छठा आशिक रसूल है कोई छठा दीवाना? ये 6 हो गए, कोई 8 7वां है कोई आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, मेरे नबी का गुलाम, मेरे हुजूर का आशिक। इस पूरी महफिल में, इस पूरी मजमे में कोई और आशिक रसूल है? पीछे से कोई है, आगे से कोई है, कोई दीवाना मेरे नबी का जो निकल के आए? दिखाओगे? बोलिए, आओ आओ बाहर आओ। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे गए, आप छुपते भी नहीं सामने। आओ इधर आओ भाई, हाँ ऐसे फाड़ के आ जाओ पर्दे को, इस वक्त ये भी जाएगा। और कोई है नौजवान मेरा भाई जो उस महफिल में खड़े होके कहे बहुत हो गई गुनाहों वाली जिंदगी, जैसे आज निकले ना ऐसे ही हम सब लोग खबरों में चले जाएंगे, कोई किसी के लिए कुछ करेगा नहीं, जैसे आज के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कल हमारे, तो क्यों दुनिया के लिए जीना? ये तो मिट्टी डलवा दी, बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, फिर कहते हैं मिट्टी डालो, क्यों? साफ बात है, आज ये अपने बाप की कब्र में चल रहा है, कल इसके बच्चे, और कौन है? कोई नौजवान और? ये हमारे 1 2 6 6 हो, 6 हैं, 7वां कोई आदमी नहीं है। बताओ भाई, अभी आप बड़े नाच सुन के आपको जोश आ रहा था नारे, मेरे भाई आपकी वो मोहब्बत भी सराहों, वो अपने पीरों की मनकबत पे झूमना भी सराहों पर, मगर असल मोहब्बत का इम्तिहान ये है। बोलो बात सही है कि गलत है? आओ मेरे भाई, कोई और है दीवाना हुजूर का, मेरे सरकार का, कोई आशिक रसूल, कोई दीवाना है? चलो ठीक, 6 लोग वादा करो मेरे साथ इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी,